بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کی راہ میں نئی رکاوٹوں کی حکمت عملی، یہ ہے وہ موضوع جس پہ یہ مختصر سی بات چیت کی جائے گی۔ جب 2022 میں عمران خان کی حکومت کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ریجنل اسٹریٹجک مفادات کی روشنی میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے چلتا کیا گیا، تو اسی وقت ہی یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا تھا کہ موجودہ مائنڈ سیٹ کے حامل عمران خان کو دوبارہ اقتدار نہیں دیا جائے گا۔ اس منصوبہ کی کامیابی کے لیے دو فیکٹرز کی موجودگی بہت ہی اہم تھی۔ پہلا فیکٹر تو یہ تھا کہ مجموعی طور پر پاکستانی قوم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اخلاقی تنزلی کی ایسی حدوں کو چھو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار کی تبدیلی کی بنا پر کسی قسم کی مؤثر مزاحمت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو پاکستان کی رعایا ہے، جب اسٹیبلشمنٹ جس اقتدار کی منتقلی کے پیچھے ہو تو اس تحریک یا اس اقدام کے خلاف یہ پاکستانی جو رعایا ہے یہ کوئی مؤثر مزاحمت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تھی پہلی اسیسمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی۔ دوسرا فیکٹر جو اس سلسلے میں کنسیڈر کیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پچھلی 7 دہائیوں کا یہ تجربہ تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں کوئی بھی سیاسی تحریک پاکستان کی فوج کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی، اور یہ اگر آپ 75 سالہ تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ ان دونوں فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو منصوبہ تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، اپنے ان کے اسٹریٹجک مفادات تھے جو اس خطہ میں، اور ان کو پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ چنانچہ اس منصوبہ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا گیا۔ پنجابی ایتھنیسٹی یا پنجابی قوم آپ کہہ لیں، جس کی اس وقت پاکستان میں اکثریت ہے، اس قوم یا اس ایتھنیسٹی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ پنجابیوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے بہت آسانی سے لگایا جا سکتا ہے، اور یہ اکثر ادوار میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ اس دفعہ بھی یہ کام بڑی ہی خوش اسلوبی سے آج تک جاری ہے۔ اقتدار سنبھالنے والوں نے بڑی عیاری سے پوری قوم کو الیکشن والے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ کسی حد تک جو فکر مندی ظاہر کی جا رہی تھی وہ عدلیہ کی شکل میں پیدا ہو سکتی تھی۔ فائز عیسیٰ کی شکل میں اس وقت جو عدلیہ کا رول ہے، اس طرف سے بھی جو فکر مندی تھی مقتدر حلقوں کو، وہ تقریباً بالکل دور ہو چکی ہے۔ اب پنجاب میں خاص کر عمران خان فیکٹر کو زنگ آلود کرنے کے لیے مقتدر حلقوں نے بہت سارے حربے آزمائے، ان کو ابھی تک مطلوبہ کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ ان کے اپنے سروے بھی اور جو دیگر سرویز اس وقت تک پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ آتے رہتے ہیں، سرویز یا ان تجزیوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان فیکٹر جو ہے پنجاب میں وہ ابھی تک زنگ آلود نہیں ہو سکا۔ اب چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو اس لیے اب مقتدر حلقوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر پہلے انتخابات کو کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے اور پھر بعد میں لمبی مدت کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ الیکشن کے التوا کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ہے، ان کا ایک تاریخی ٹاؤٹ ہے جس کو فضلو کہتے ہیں، فضل الرحمان کہہ لیں یا مختصر نام ان کا فضلو ہے، ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ چند روز قبل پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کے ایما پر فضل الرحمان صاحب کی گاڑی کے قریب فائر کرائے گئے، اور پھر اسی ایجنسی کے ذریعے فضل الرحمان صاحب کے بیٹے پر حملے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا گیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں سینٹ میں انتخابات کی جو التوا کی تحریک ہے اس کو منظور کروا لیا گیا ہے۔
اب آپ ناظرین خود سوچیں کہ سینٹ جو 100 کا ایوان ہے، تو اس میں جب یہ تحریک پیش کی گئی انتخابات کے التوا کی، تو ایوان میں جو 100 کا ایوان ہے اس میں سے صرف 14 اراکین موجود تھے، اور جو ہی یہ تحریک منظور ہوئی یا قرارداد منظور ہوئی تو فوری طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں بڑی بڑی شہ سرخیاں لگوا دی گئیں کہ سینٹ کی اکثریت نے انتخابات ملتوی کرنا منظور کر لیا ہے۔ اب گو اس پہ ریاکشن تو آ رہا ہے، اور سب سے جو بلند آواز آپ کہہ لیں پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت صاحب ہیں جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، وہ ٹھیک ہے جو ان کا انداز بیان ہے، بڑی وہ جرأت سے اور اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ جو مرضی کہتے رہیں، بھلا ان کی ان اونچی آوازوں کو کسی نے پہلے بھی نہ سنا اور آئندہ بھی کوئی نہیں سنے گا، وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہیں، کیونکہ جب یہ 2022 میں یہ ساری تبدیلی کی گئی تھی تو صاف کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک عمران خان کا یہ مائنڈ سیٹ جو موجودہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ والا، اس مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب بھول جائیں کہ ان کو دوبارہ اقتدار ملے گا، یہ بات پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ چاہے جو مرضی کر لے، نہ جانے کس کے برتے پہ وہ یہ ساری تحریک چلا رہے ہیں، جو بھی کوشش کی جاتی ہے وہ قوم کے لیے کی جاتی ہے، لیکن جب قوم ہی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تنزلی کی حدوں کو چھو رہی ہو اور اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو اپنے حقوق کی، تو بھلا لیڈر کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے بظاہر کوئی ایسا چانس نہیں لگتا کہ اس ملک میں انتخابات ہوں گے، یا جس کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار ملے گا، بظاہر اس کی صورت ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔